نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ زکوٰۃ جو ایک اہم فریضہ ہے اور اسلام کے بنیادی 5 پلرز میں سے ایک پلر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اس کو نماز کے ساتھ بیان کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 5 ارکان اسلام میں سے نماز کے بعد دوسرا نمبر اس کا رکھا ہے، اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے ساتھ جہاد کیا۔ تو زکوٰۃ جو ہے اس کو ہم اکثر ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے حوالے سے آج فقیر فؤاد حیدر آپ کے ساتھ چند ایک باتیں کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اکثر لوگ زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم زکوٰۃ ادا کریں تو چند ایک باتوں کا ہمیں دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے 2 قسم کے گروہ ہیں، 3 قسم کے گروہ ہیں، 3 اقسام ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے۔ ایک وہ جو صاحب نصاب ہیں اور جنہوں نے زکوٰۃ دینی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس جو ہے 7.5 تولے سونا، 24 قرات والا خالص سونا یا اس کے برابر کی رقم یا مال تجارت موجود ہو، تو یہ صاحب نصاب لوگ ہیں۔ بعض علماء نے آج کے دور میں 52 تولے چاندی کے حساب سے یہ نصاب رکھا ہے، اور احتیاط جو ہے وہ 52 تولے چاندی کے حساب سے، لیکن یہ نصاب بہت کم پڑتا ہے۔ بہت سے علماء کا یہ خیال ہے، اکثر علماء کا، کہ یہ 52 تولے چاندی ہی رکھنی چاہیے، خصوصاً پاکستان کی ایک بڑی تعداد علماء کا۔ لیکن بہت سے علماء، اور جن میں بہت سے حنفی علماء بھی ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا جو کہ 24 قرات خالص سونا ہو، یہ سونا جس کے پاس اتنی مقدار میں موجود ہو، یا روپے اور سونا ملا کر اتنی مقدار بنتے ہوں، یا مال تجارت اس مقدار کا موجود ہو، یا کوئی چاندی وغیرہ اتنی جو ہے وہ روپے وغیرہ کے ساتھ ملا کے وہ اس نصاب کو پہنچے، یا اسی طرح جو ہے کوئی پلاٹ جو بیچنے کے لیے رکھا ہو، خالصتاً بیچنے کی نیت سے لیا ہو یا رکھا ہوا ہو، اور وہ بھی مال تجارت میں آئے گا۔ اگر اس کی قیمت اتنی بنتی ہو تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس بینک بیلنس اپنی ضرورت کے علاوہ جو اس کا سال بھر کا خرچ ہے، اس خرچ کو نکالنے کے بعد جو اس کے پاس باقی بچے وہ نصاب کو پہنچتا ہو، یعنی 7.5 تولے سونے خالص 24 قرات کی قیمت کے برابر، تو کچھ علماء کے مطابق اس پر زکوٰۃ کی نصاب ہوگی، اور کچھ کے مطابق 52 تولے چاندی پر ہوگی۔ تو جب علماء کے بیچ میں اختلاف ہو تو علماء کرام کے اس اختلاف میں عوام الناس اپنی آسانی کو دیکھ لیں کہ وہ کس حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ خصوصاً خواتین کے لیے اس میں جو 24 قرات 7.5 تولے سونے والا حساب ہے، اس میں نرمی ہے، اور جن کے پاس مال ہو اور مناسب ان کے لیے اپنے پاس خرچ کے علاوہ اچھی خاصی بچت ہو، ان کو چاہیے کہ احتیاط کا دامن پکڑیں اور 52.5 تولے چاندی کے حساب سے جو ہیں وہ اپنے نصاب کو مقرر کریں۔ بہرحال نصاب پہلی ایک شرط ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، اس پر زکوٰۃ ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو صاحب نصاب تو نہیں بنتے، لیکن ان کی زندگی اچھی گزر بسر ان کی ہو جاتی ہے، یہ مستحق زکوٰۃ نہیں، اگرچہ ان پہ زکوٰۃ نہیں بنتی، ان کی اتنی سیونگ نہیں ہے کہ اپنے زندگی کے خرچ کے علاوہ یہ اتنی سیونگ کر سکیں کہ وہ صاحب نصاب ہوں اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بنیں۔ تو یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے تو نہیں، ان پہ زکوٰۃ تو فرض نہ ہوئی کیونکہ یہ صاحب نصاب نہ ہوئے، لیکن یہ مستحق زکوٰۃ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ اچھی زندگی گزارے ہیں، اپنا کھانا پینا اپنا خرچ نکال لیتے ہیں۔
مستحق ذکوٰۃ وہ لوگ ہیں جو بڑی مشکل سے اپنی زندگی کی گاڑی چلا پاتے ہیں اور مانگ تانگ کر اور قرضے لے کر اور پریشان حالی کے ساتھ ذبو حالی کی اور مفلسی کی کیفیت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، یہ در حقیقت زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بڑی کمزوری ہے کہ گھر میں جو کام کرنے والے نوکر ہیں ان کی تحقیق کیے بغیر، حالانکہ ہوتا ہی ہے کہ بعض اوقات ایک ہی گھر کے تمام افراد کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اکٹھے سیونگ کرتے ہیں، ان کا سارا نظام اکٹھا ہوتا ہے، ان کے پاس اتنا مال ہوتا ہے کہ جس سے وہ اپنی زندگی کی گاڑی گزر بسر اچھی کر لیتے ہیں۔ ہم بغیر تحقیق کے گھر کے جو ہیں وہ خادموں کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ مستحق زکوٰۃ نہیں بن رہے ہوتے، اور بہت سے گھر کے خادم ایسے بھی ہوتے ہیں جو واقعی مستحق زکوٰۃ ہیں۔ ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ان کو چیک کریں، تحقیق کریں، دیکھیں کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے بنتے بھی ہیں یا نہیں۔ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہوں تو ان کو ضرور زکوٰۃ دینی چاہیے، اگر مستحق زکوٰۃ نہ ہوں تو ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، زکوٰۃ ان کو دینی چاہیے جو مستحق زکوٰۃ ہوں۔ زکوٰۃ کے اندر جو مدارس وغیرہ کو دیا جاتا ہے مال یا مساجد کو، تو اس میں تملیک کا ہونا شرط ہے، یعنی زکوٰۃ کے اندر یہ شرط ہے کہ آپ جس فرد کو دیتے ہیں اس فرد کو، کسی غریب مستحق فرد کو اس کا مالک بنائیں۔ مالک بنانا زکوٰۃ کے مال پر شرط ہے۔ تو اگر مدرسے وغیرہ کو دیں تو مفتی کو بتا دیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، تاکہ وہ اس کی تملیک کرے باقاعدہ، اور اس کو کسی کی ملکیت میں دے۔ جو ان کے مدارس میں ایسے افراد ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ خود بھی مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں، تو وہ اس کو اپنی ملکیت میں لے کر پھر مدرسے کے مد میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ تملیک کا اکثر علماء نے اس کو تملیک کی اس میں شرط قرار دیا، اس لیے اس معاملے میں یہ احتیاط رکھنی چاہیے تاکہ زکوٰۃ کی ادائیگی درستگی سے ہو سکے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ جو ہے، بہت سے عورتیں سمجھتی ہیں کہ ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ان کے پاس صرف سونا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے اور وہ کوئی کمائی ان کی نہیں ہے۔ تو اس صورت میں یہ حکم یہ ہے کہ اگر سونا جو ہے ان کے پاس 7.5 تولے سونے تک پہنچتا ہو، اس کی مقدار ہو جو 24 قرات خالص سونا کی مقدار بنے، یعنی یہ تقریباً یہ ہے کہ کوئی 20-25% کٹوتی ہوتی ہے، تو اگر ان کے پاس 9-10 تولہ سونا ہو اور وہ کٹوتی ہو کے 24 قرات خالص سونے کی 7.5 تولے سونے کی مقدار بن جاتی، اتنی قیمت بنتی ان کی مارکیٹ میں، اس وقت جس وقت زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو ان پر زکوٰۃ اس تمام سونے پر فرض ہوگا۔ لیکن اگر ان کے پاس سونا 7.5 تولے خالص جو سونا ہے 7.5 تولہ خالص 24 قرات خالص سونا، اس کی مقدار سے کم کا سونا بنے، اس کی مالیت کم بنتی ہو، کیونکہ زیور کی صورت میں ہوتا ہے تو اس کی مالیت مثلا 6 تولہ خالص 24 قرات 16 اس کی بنتی ہو، تو اس صورت میں ان پر زکوٰۃ تب واقع ہوگی جب کہ ان کے پاس سیونگ میں مزید مال ملا کے اتنا ہو جائے جو 7.5 تولے سونے کو پورا ہوتا ہو۔ اکثر خواتین کے پاس سیونگ نہیں ہوتی، جو پیسہ ہوتا ہے وہ اپنے ذاتی خرچ کے لیے ہوتا ہے، جو ذاتی خرچ کے لیے پیسہ ہوگا وہ جو ہے اس سونے میں جمع نہیں کیا جائے گا۔ جو ان کے خرچ سے اضافی ان کی سیونگ ہوگی، اگر اتنی ہے ان کے پاس کہ وہ ملا کے خرچ کے علاوہ وہ 7.5 تولے 24 قرات سونے کے برابر اس کی مقدار ہو جائے، تب ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طرح مرد حضرات جو ہیں جب وہ صاحب نصاب ہوں گے تو وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، تو زکوٰۃ ادا کرنے میں شرط کو یاد رکھیں کہ زکوٰۃ اپنی بیوی کو نہیں دے سکتے، اپنے بیٹوں کو نہیں دے سکتے، اپنی بیٹیوں کو نہیں دے سکتے، پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کو نہیں دے سکتے، والد والدہ دادا دادی نانا نانی کو نہیں دے سکتے، اور اس کے علاوہ اپنے سگے بھائی کو اگر وہ واقعی مستحق زکوٰۃ ہو، چچا زاد کو، مامو زاد کو، خالو زاد کو، بہن کو، پھوپھی ذات کو، اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسی طرح جو ہاشمی ہیں، اہل سنت والجماعت کے ہاں سید، تمام وہ سید ہیں اور وہ سب اہل بیت میں آتے ہیں اور سید کے زمرے میں آتے ہیں، اور ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ جو ہاشمی ہیں جس میں حضرت عباس کی اولاد ہے، جو عباسی کہلاتے ہیں، حضرت عقیل کی اولاد ہے، حضرت جعفر کی اولاد ہیں، حضرت ابی طالب
کی اولاد ہیں، ان تمام کی اولاد حضرت علی اور بی بی فاطمہ کی اولاد، حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد، یہ سب ہاشمی کہلائے گی، اور ہاشمیوں کو زکوٰۃ دینا یہ جو ہے وہ شرعاً جائز نہیں ہے، تو ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی مالی مدد ان کی بطور ہدیہ، بطور صدقہ کے طور پر کی جا سکتی ہے، لیکن زکوٰۃ جو فرض واجب صدقہ ہے یہ نہیں دیا جا سکتا۔ زکوٰۃ میں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ مستحق کو ہی زکوٰۃ پہنچائیں، صرف بلا تحقیق کسی کے زکوٰۃ مانگنے پر، کیونکہ وہ گھر کا نوکر ہے تو اس وجہ سے زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ باقی یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اگر گھر کا نوکر ہے اس کو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو یہ کام صحیح سے نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب آپ زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے، پھر آپ معاوضہ ادا کر رہے ہیں۔ معاوضہ کے ادا کرنے میں اور زکوٰۃ کے ادا کرنے میں فرق ہے۔ زکوٰۃ کے اندر خالص نیت کا خالص ہونا کہ زکوٰۃ آپ پر حق ہے غرباء کا، یہ آپ کا مال ہے ہی نہیں سرے سے، یہ ان کا حق ہے، ان کا مال ہے، ان کو ادا کرنا اس نیت کے ساتھ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ کی صحیح طور پر ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس فریضہ کے ساتھ کما حق ہم اس فریضہ کو ادا کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔